بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک پڑھا کریں اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کی نیت سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے تو سب سے پہلی نیت یہ ہونا چاہیے کہ ان کی محبت میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور اس کی برکات اور ثمرات ملیں، اور پھر میرے دنیاوی، دینی، اخروی، روحانی ہر طرح کے معاملات جو ہیں، جسمانی، ظاہری، باطنی، وہ بھی ٹھیک ہوں۔ اور سب سے بڑی بات نا، درود ابراہیمی لازمی اپنی لائف میں ایڈ کر لیں۔ جو سیغہ ورد کر رہے ہیں اسے پڑھیں، درود ابراہیمی کی کچھ تعداد ایڈ کریں ڈیلی بیسس پر، کیونکہ کبھی کبھی نا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے دل سے پردے ہٹ جائیں، ہمارے دل کے اندر روشنی داخل ہو، ہمارا دل اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اور جب ذاکر ایسا چاہتا ہے نا، تو آپ سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، آپ کے اندر اس ذکر کی، درود پاک کی برکت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونے لگے وہ معاملات جو پوشیدہ ہیں، ہمارے سامنے آنے لگیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ فطری طور پر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ روحانیت میں اضافہ ہو جائے، سچے خواب آنے لگ جائیں، اور ہمارا جو دل ہے نا وہ اللہ کے لیے دھڑکے۔ اگر آپ ایسا کچھ بھی چاہتے ہیں نا، تو درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، معاملات غیبی سامنے آنے لگتے ہیں، پوشیدہ چیزیں کھلنے لگتی ہیں، خواب سچے ہونے لگتے ہیں، اور ہم جو سوچتے ہیں نا وہ سچ ہونے لگتا ہے، حقیقت ہونے لگتا ہے۔ تقدیر کے فیصلے اللہ کریم آپ کے سامنے لے آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور درود ابراہیمی اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور اور دھیان کے ساتھ آپ پڑھ لیں، تو آپ یقین کریں آپ کا دل عشق الہی میں دھڑکنے لگتا ہے۔ اور اس جستجو میں بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے منسلک ہو جاتا ہے، اور اس جستجو میں بندہ جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتا ہے، تو اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے قلب میں روشنی اتر جاتی ہے، اور جو گناہوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، غفلت کے اندھیرے ہوتے ہیں، غفلت کے پردے ہوتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں، روح لطیف ہو جاتی ہے، روح کی پرواز شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی زبان خود ذکر کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نہ بھی کریں، آپ سو بھی رہے ہوں، تو آپ کا دل، آپ کی زبان خود بخود ذکر کرتا ہے۔ درود ابراہیمی کا ذکر صرف زبان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ روح کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے جانے والا درود، اور اگر وہ خاص کر درود ابراہیمی ہو اور خلوص دل سے پڑھا گیا ہو، تو پھر گناہوں کے پردے بھی ختم ہوتے ہیں، غفلت کے پردے بھی ختم ہوتے ہیں، اور دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات ظاہر کی نہیں بلکہ باطن کی ہے۔ باطن روشن کرنے کے لیے درود ابراہیمی سب سے مؤثر درود شریف ہے، اور بہت کم تعداد میں، کم وقت میں یہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ آپ کے روح پر، آپ کے قلب پر نور الہی کی تجلیات ہوتی ہیں، معرفت کا نور حاصل ہوتا ہے، اور پھر اشارے ملنے لگتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو چنتا ہے اس درود پاک کے لیے، اور یہ درود پاک نا ایک ایسی کنجی ہے جو وہ دروازے کھولتی ہے جس کا آپ نے سوچا ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں روحانیت کا دروازہ اس درود پاک سے کھل رہا ہے، اور بغیر مرشد کے کھل جاتا ہے اگر آپ اس درود پاک کو ہی محبت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ کم از کم اس کی تعداد 313 مرتبہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ اسے 1000 تک لے جائیے، اور اگر کوئی 313 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو شروع میں 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، باادب ہو کر پڑھے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھے، باوضو پڑھے، خوشبو لگا کے پڑھے، اور رفتہ رفتہ اس کی تعداد میں اضافہ کرتا جائے، تو پھر وہ خود دیکھے گا کہ اس کے اندر ایک سکون اترے گا، نورانیت پیدا ہوگی، جسے بصیرت کہتے ہیں نا، وہ روشن ہو جائے گی، اور پھر وہ لمحہ ضرور زندگی میں آئے گا کہ آپ کا دل عشق مصطفیٰ میں دھڑکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درود پاک کی توفیق ضرور دے، اس کی دعا کیا کریں۔ جو درود پاک پڑھنا اسے پڑھتے رہیں، کیونکہ ہماری جو روٹین ہے، کام کاج کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، تو اس درود پاک کو جو صیغہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے مختصر، وہ لازمی پڑھیں، لیکن دن میں وقت نکالیں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس میں درود ابراہیمی توجہ دھیان سے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے اپنے درود پاک کے سیغے میں بھی اس کی تاثیر پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر وہ کرم کے، فضل کے، رحمت کے دروازے کھلیں گے، روحانیت کے دروازے کھلیں گے، باطن کی روشنی نصیب ہوگی، قلب کی صفائی ہوگی، زبان میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ جو آپ دوسروں کے بارے میں سنتے ہیں نا، وہ سب کچھ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔